مجلس کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في عذاب المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في الذكر الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال مولانا الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه، إذا عرفوه عبدوه، وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا عَمَّنْ سِوَاهُ. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سلسلہ گفتگو سورہ زاریات کی آیت کے سلسلے سے بعنوان معرفت بندگی اور معبود اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ارشاد رب العزت ہوا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اسی مفہوم کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں: ما خلق اللہ العباد. خدا نے تمام بندوں کو خلق نہیں کیا الا لیعرفوہ، مگر اس لیے کہ وہ بندے خدا کو پہچانیں. اذا عرفوہ عبدوہ، جب اس کو پہچانیں گے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں گے. وَإِذَا عَبَدُوهُ، اور جب اس کو پہچان لیں گے اور عبادت کر لیں گے. اِذَا عَبَدُوهُ، جب اس کی عبادت کریں گے. اِسْتَغْنَوْا عَمَّن سِوَا، اللہ کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو جائیں گے. یہ وہ آیت اور آیت کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی حدیث مبارک کہ جس کے سلسلے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود بندگی کی معرفت پر توجہ ضروری ہے. خود بندگی کی معرفت ضروری ہے کہ بندگی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے. تمام کامیابی اسی بندگی کو سمجھنے میں موقوف ہے. میں نے عرض کیا پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ بندگی کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک کیفیت قلبی ہے، وہ عبادت نہیں ہے. جو عبودیت ہے وہ اور ہے، جو عبادت ہے وہ اور ہے. عبادت کا نتیجہ بندگی ہے، عبادت کا اثر بندگی ہے جو طاری ہوتا ہے انسان کے قلب پر. اس کے اندر ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اور اس کیفیت کا جو سادہ سا معنی کیا وہ کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
حکم کو بے چون و چراغ انجام دینے کی کیفیت، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ ابھی بحث معرفت معبود نہیں ہے کہ معبود کی معرفت کی بحث کریں، ہم نے یہ بحث کی ہے کہ بندگی کی معرفت حاصل کرو، بندگی کو پہچانو، کیونکہ واضح ہے کہ جب بندگی کو پہچانیں گے تو خود بخود سید الشہداء علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی پہچانتے چلے جاؤ گے عبادت گزار ہوتے چلے جاؤ گے، جیسے جیسے عبادت گزار ہوتے چلے جاؤ گے اس عبادت کا نتیجہ بے نیازی ہے، اس اور امن سوا، یعنی کوئی شے ایسی نہیں بچے گی کہ جس کی راہ میں یا جس کے سامنے عبد خدا محتاج ہو، سب سے بے نیاز ہوتا ہے، سب سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے کب؟ جب بندہ خدا ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ بندگی کے پہچاننے کا طریقہ ایک یہ تھا کہ اپنے فقر کو پہچانے، اپنی محتاجی کو پہچانے کہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، جس کے بارگاہ میں، کس کے لیے، کس کی بارگاہ میں؟ کہا خدا کی بارگاہ میں ہم فقیر ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہم محتاج ہیں۔ جو یہ تصور ایجاد کرتا ہے کہ میں صرف اس کی بارگاہ میں فقیر ہوں، وہ بقیہ کی نسبت خود بخود بے نیاز ہو جاتا ہے، خود بخود اس کے اندر بے نیازی آ جاتی ہے۔ اور سوچئے جب انسان اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو ایسا قلب کب تیار ہوگا کہ اپنے جیسے یا فقیروں کے آگے سر کو جھکائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے پھر کہ جس کو فقیر جان رہے ہوں، جس کو خود محتاج جان رہے ہوں، جس کو بیکار سمجھ رہے ہوں، جس کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوں، اس کے آگے جھکے آدمی؟ انسان جھکتا کب ہے؟ انسان جبھی تو جھکتا ہے کہ کچھ سمجھتا ہے اس کو۔ وہ جو کچھ سمجھنا بھی ہے وہ بھی عبودیت کے خلاف ہے کہ ہم نے کسی کو، نہ خود کو کچھ سمجھنا ہے نہ ہمارے علاوہ جو کچھ ہے۔ جو سے مراد ہے یہ کائنات، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ حدیث قدسی آواز دیتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ یا عبدی اعطینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ کیا کہتی ہے حدیث قدسی؟ حدیث قدسی کہتی ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمام چیزوں کو، الاشیاء، اے میرے بندے میں نے تمام چیزوں کو، خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے بنایا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تیرے لیے بنایا سے مراد ہے جو ہمارے موضوع میں تیرے لیے اس بنانے سے مراد یہ ہونی چاہیے کہ اے میرے بندے یہ میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ تیری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے بندگان خدا کے خادم ہیں، یعنی ساری کائنات بندگان خدا کی مخدوم ہے، خادم ہے کہ جس کی خدمت کی جائے۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدمت لینے کے لیے بنایا ہے، خدمت کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ تصور کرے آدمی کہ انسان کا تصور کیا ہے، بندہ خدا کا تصور کیا ہے، ساری کائنات اس کی خدمت پر معمور ہے۔ 3 آیتیں کم از کم، ایک حصہ خالی، خلق لکم ما فی السماوات والارض۔ اے میرے بندے، پروردگار کیا کہا؟ خلق لکم، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے، ایک مرحلہ۔ دوسرا متاعا لکم ما فی السماوات والارض، یہ سب تمہاری متاع ہے کہ جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ تیسرا مرحلہ سخر لکم، یہ سارا جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں موجود ہے سب تمہارے لیے قابل تسخیر ہو۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ قابل تسخیر ہے، تم نے اسے مسخر کرنا ہے۔ مسخر کا معنی سائنٹیفک تسخیر نہیں ہے کہ چاند پہ چلا جانا تسخیر، یہ بھی تسخیر ہے، لیکن قرآن کی مراد یہ نہیں ہے کہ ساری کائنات کو تم نے اگر تسخیر کرنا ہے تمہارے لیے رکھی ہے کہ یہ ساری کائنات تمہارے لیے قابل تسخیر ہے۔ کب؟ جب تم ہمارے بندے بنو، یہ تمہارے لیے بنا، یہ تمہاری متاع بنا، یہ تمہارے لیے قابل تسخیر بنا۔ اگر بندگی کرو گے تمہارے لیے پوری کائنات کے اندر قابل تصرف آ جائے گا۔ اپنی حیثیت کو تو پہچانا ہے۔ اگر بندے بن گئے تو، اگر بندگی آ گئی، یہ عام بندگی، سادہ بندگی تھوڑی ہے، یہ عبودیت ہے،
یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے میں نے ساری چیزیں، کیا کہہ رہا ہے؟ خلقت الاشیاء لأجلک، اے میرے بندے میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ مالک میرے لیے تو سب کچھ بنایا ہے، مجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے خلقت الاشیاء لأجلک، اے میرے بندے میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ یعنی کیا؟ جو کچھ بھی ہے، زمین ہو، آسمان ہو، فرشتے ہو، چرند ہو، پرند ہو، جو کچھ بھی ہے، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ سب تیرے لیے بنایا ہے۔ حدیث آگے بڑھ کر میرے سوال کا جواب دیتی ہے وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اے میرے بندے میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب یہ جو اپنے لیے بنایا ہے، خلقت الاشیاء لأجلک، اے میرے بندے جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اور تجھے میں نے خلقتک لأجلک، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب کتنا بدبخت ہوگا وہ کہ جو سب کچھ اس کے لیے بنا ہو یا اس کا خادم بن جائے اس کو چھوڑ کر۔ کتنا عجیب ہو جائے گا یہ۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ لگے چھوٹی چھوٹی ساری مادی چیزوں میں کہ یہ لے لوں وہ لے لوں، اس کو حاصل کر لوں، اس کو منع نہیں ہے، بلکہ بعض ذمہ داریاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جو ہے وہ کہیں پہاڑ پہ جا کے زندگی گزارنا لگے، نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ پھر وہی ہے کہ اللہ نے تمام کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جو خادم تھا وہ مخدوم ہو جائے، یعنی جس کو خدمت کے لیے بنایا تھا اسی پر اس کو کیا کر لیا؟ اس کو آقا بنا لیا۔ بھئی یہ آقا نہیں تھا، یہ خادم تھا، اس کو خدمت کے لیے ہی رکھنا تھا۔ سادی زبان میں بچوں کے لیے اگر کہا جائے کہ جو گاڑی خریدی تھی یہ اس لیے خریدی تھی کہ اس پر میں سوار رہوں، نہ اس لیے تھی کہ یہ مجھ پر سوار ہو جائے۔ وہ گاڑی میری خدمت کے لیے تھی یا میں گاڑی کی خدمت کے لیے تھا؟ جس طرح گاڑی سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ پوری کائنات جس طرح گاڑی ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، جس طرح ہمارے تصرف میں ہوتی ہے، جہاں چاہیں موڑیں، جہاں چاہیں لے جائیں، گاڑی ایسی ہوتی ہے نا جو چلا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح اگر بندگی کرے، عالم کیا ہے، معلوم کیا ہے؟ یہ جو گاڑی کا سٹیئرنگ ہوتا ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، جس طرح گاڑی کا سٹیئرنگ میری کنٹرول میں ہوتا ہے، اپنی مرضی کر سکتی ہے گاڑی؟ اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ گاڑی میں اختیار کہاں ہے؟ کہا اختیار کس کے پاس ہے؟ کہا جس کے پاس سٹیئرنگ ہے۔ جس طریقے سے گاڑی کا تصور سمجھ میں آ رہا ہے، اگر بندگی پروردگار انسان کرے تو یہ پوری کائنات کا سٹیئرنگ خدا دینے کو تیار ہے، اور اللہ نے دے کے بتایا ہے۔ کبھی سورج نکالتے ہیں، کبھی چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، سورج کو نکال دینا، کس بات کی دلیل ہے؟ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بندگی کے سلسلے سے جب تک بات کرتے رہو کوئی مشکل نہیں ہے، جب تک مصداق اور مثال طے نہ کرو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ انسان جتنی بندگی کرتا جائے گا، ابھی انسان کہہ رہا ہوں کہ انسان جتنی بندگی کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کو کائنات پر تسخیر آتی چلی جائے گی، تصرف آتا چلے جائے گا، وہ ہر شے پر تصرف کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ بندگی پروردگار کر رہا ہے۔ جب یہ کہوں کہ انسان تصرف کرتا ہے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جب یہ کہوں کہ علی تصرف کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، مسئلہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ مولا کائنات کا اختیار کی بات ہم جب کرتے ہیں، تصرف کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ بندگی سے نکل کے کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے کہ ان کی بندگی کم ہے، خدا نہ خواستہ، یا بندگی سے آگے چلے گئے،
نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث نے بڑھ کر اشارہ کیا کہ العبودیت کنہا الربوبیہ، عبودیت کیا ہے، بندگی کیا ہے، اس کی تہ میں ربوبیت چھپی ہوئی ہے۔ جتنی بندگی کرتے چلے جاؤ گے اتنا تمہیں تصرف آتا چلا جائے گا۔ بندگی تم ثابت کرو، خدا اتنا ہی تصرف دیتا چلے جائے گا۔ دنیا مجھے علی کی بندگی دکھا دے، میں دنیا کو اختیار دکھا دوں۔ رمز کیا ہے اختیار کا؟ رمز کیا ہے اختیار کا؟ رمز کیا ہے اختیار کا؟ رمز اختیار کا ہے عبودیت ہے پروردگار۔ اور یہ ویسے بھی آپ کے جوش ولا کے لیے ایک جملہ یہاں اور کہہ دوں کہ پروردگار نے اگر ہمیں بھی عبودیت کی اجازت دی ہے، اس کا لطف محض ہے، اس کا لطف محض ہے کہ اس نے ہمیں بھی عبودیت کی اجازت دی ہے، ہمیں بھی خلق کیا، ہمیں بھی کہا تم بھی بندگی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا مقصود تھا کہ کوئی ہو جو میری بندگی کرے اور کما حقہ بندگی کرے، تو اس نے ہمیں تو لطفاً خلق کیا ہے۔ اس کے لیے علی کافی تھا بندگی کے لیے۔ بندگی کی نگاہ سے دیکھیے، جو بھی مسئلہ، کبھی الجھیں گے نہیں، پھر پریشانی نہیں ہوگی، نہ تقصیر کا مسئلہ آئے گا نہ غلو کا مسئلہ آئے گا۔ تو مسئلہ آتا ہی اس لیے یا اختیار کو دیکھتے ہیں محض، تو مسئلہ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی میں پھر یہ اللہ، میں کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں کہ پہچان نہیں پا رہا ہے۔ کسی کا شعر لا کے بیان کرتے ہیں، شافعی کا شعر لا کے بیان کرتے ہیں کہ شافعی کہتا ہے کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رب علی ہے یا علی رب۔ تو میرا مسئلہ شافعی سے تھوڑی حل ہونے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، شافعی میرا امام تھوڑی ہے، علی میرا امام ہے۔ شافعی کیا بتائیں گے کہ ہمیں رب کون ہے، علی کون ہے؟ علی کے سجدے بتائیں گے کہ رب کون ہے۔ اور علی علیہ السلام نے سجدے کر کے دکھایا ہے، اور کوئی دلیل چاہیے مگر؟ پیدائش سے لے کے علی کا آغاز اور انجام کتنا متصل ہے۔ بندگی کا عالم دیکھیے، آئے تو معبود کے گھر میں، گئے تو معبود کے گھر سے، کتنا اتصال ہے۔ بندگی بندگی بندگی۔ مولا کائنات کی ذات مبارکہ ویسی ہمارے لیے ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہے۔ تو دیکھیں نا ان کے کردار میں دیکھیے جا کے، ائمہ کے کردار میں دیکھیے جا کے، کہیں ممکن ہے کہ بندگی، میں نے کہا وہ مخلوقات جو پست ترین مخلوقات ہیں وہ سر پیچی نہیں کرتی، وہ بغاوت نہیں کرتی۔ کل میں نے اشارہ کیا نا، جو پست ترین مخلوقات ہیں وہ سر پیچی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ بغاوت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، گرچہ یہ ہے کہ ان میں اختیار نہیں ہے۔ لیکن ایک مرحلہ بندگی کا ابتدا میں ہوتا ہے شروع، پھر اس میں ارتقا آتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ عبودیت کیا ہے؟ عبودیت یہ ہے کہ انسان کے قلب میں کیا کیفیت ہو کہ حکم الہی کو بے چون و چرا قبول کرے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ پروردگار کے حکم کے علاوہ اس کے ذہن میں اور فکر میں، دل میں کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف حکم الہی ہوگا۔ اختیار ہوتے ہوئے بھی یہ اپنا اختیار مالک کو دے دیتا ہے۔ یہ کمال ہے کہ با اختیار مخلوق بے اختیار ہو جائے۔ کس معنی میں؟ کہ اپنا اختیار اس مالک المملوک کو دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مالک المملوک کو دیتا ہے تب ثابت ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا معنی کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھئی، جو عبودیت کے کمال پہ آتے ہیں، جب اپنی معراج پہ آتے ہیں بندگان الہی، ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ اختیاری عبادت نہیں کر رہے ہوتے، نہیں، لیکن عبودیت میں کہاں اختیار کی گنجائش ہے؟ کس کی؟ بندے کی۔ کس کے اختیار میں ہوتا ہے پھر بندہ؟ آقا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ سادے سی مثال بچوں کے لیے عرض کروں، آپ پتہ ہے نا، جیسے میں نے گاڑی کی مثال دی، ریموٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھئی ریموٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریموٹ کے اندر کنٹرولنگ ہوتی ہے نا، لیکن ریموٹ خود ایک، ویسے تو غیر اختیاری مخلوق ہے، لیکن یہ کسی کے تو کنٹرول میں ہوتا ہے نا۔
وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چینل چلے گا، وہ چینل چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ وہ کر رہا ہوتا نا. کون کر رہا ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے. کیا یہ ہاتھ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ یہ خود ہاتھ میں ہے یہ صلاحیت کا نہیں. اس کے پیچھے ایک ارادہ ہے جو کار فرما ہے، کہ جو کیا کر رہا ہے، جو اس ریموٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. ہاتھ کو ارادہ کنٹرول کر رہا ہے، اور یہ ہاتھ کیا ہے؟ اس ریموٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ ارادہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا میں کا گرفتار ہے وہ ارادہ، یا اس کا گرفتار ہے وہ ارادہ. جو اپنا ارادہ اس کے حوالہ کر دیتے ہیں انہیں ہی زیب دیتا ہے. وہ یہ کہیں کہ نحنو ارادت اللہ، ہم ہیں اللہ کا ارادہ. کیوں؟ ہم ہیں بندگان پروردگار. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اور ریشہ کہاں ہے؟ جڑ کہاں ہے اس کی؟ بندگی. جتنی بندگی ہوگی، کمال ہے نا بندگی کا. مولا کائنات علیہ السلام مسجد میں ہے، محراب میں ہے. کسی نے آ کے دروازے پہ شہزادی سے کہا، لگتا ہے علی دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا کہاں دیکھا ہے؟ کہا محراب میں دیکھ کے آیا ہوں، زمین پہ پڑے. اور بی بی فرماتی ہیں تم نے آج دیکھا ہے علی جب خدا کے سامنے آتے ہیں. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے سوائے بندگی کے؟ اور کیا ہے سوائے عاشقی کے؟ اور کیا ہے سوائے خشیت پروردگار کے؟ اور کیا ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے پروردگار کی عظمت کے لیے، اس کی بزرگی کے لیے، اس کی جلالت کے لیے کہ جس کی بارگاہ میں علی غش کر جائیں. احساس کرنے کی بات ہے، درک کرنے کی بات ہے. بھائی ہمیں تو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب بارگاہ پروردگار میں آئے اور کب چلے گئے. اس کی ایک وجہ وہی ہے کہ بندگی کا جو حصہ ہے وہ قلب میں ایجاد نہیں ہو پا رہا ہے. کیفیت عبودیت ایجاد ہو تو پھر دیکھیں، اکثر میں کہا کرتا ہوں پھر سر رکھنا تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اگر پروردگار کی عبودیت کا احساس ہو جائے تو پھر سر رکھنا مسئلہ نہیں ہوتا، سر رکھ کر اٹھانا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ احساس ہو جاتا ہے نا، پھر احساس ہو جاتا ہے کہ کس کی بارگاہ میں سر رکھا ہے. تو مولا کائنات کی عبادات کے سلسلے سے دیکھ لیا. اچھا پھر عبادات ہی تھوڑی ہیں. اگر مجھے کل اس پہ موقع ملا تو میں اس پہ تھوڑی سی آپ کی خدمت میں آپ کی توجہات چاہوں گا. الا لیعبدون. آج ایک آدھ مقدمہ شاید اس کا بنے. مولا کائنات کا جو سجدے میں عالم ہے، دوسرے معاملات اور مقامات میں کوئی دوسری کیفیت ہوگی. مثال کے طور پر مولا کائنات جب کنواں کھود رہے ہوں تو کچھ اور ہوگا. یعنی مولا کائنات پروردگار کے لیے صرف محراب میں آ کے خاشع ہوں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. محراب میں آ کے خاشع نہیں ہوتے. وہ ہر مقام پر پروردگار کی عظمت کو درک کرتے ہیں. ہر مقام اور ہر محل پر آ کر پروردگار کی خشیت کو، اس کی عظمت کو احساس کرتے ہیں. جبھی تو کہتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ کہیں بھی چلا جاؤں تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. کیا سمجھا رہے ہیں؟ اس کا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ جب میں محراب میں آؤں گا تب بندہ پروردگار ہوں. اس پہ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو میں نے کیا عرض کیا؟ عرض یہ کیا کہ ان کی بندگی دیکھ کر اور ان کی بندگی کے جو اثرات ہیں وہ دیکھ کر. اچھا یہ جو اختیار ہے، یہ خالی اختیار مخصوص تو ان سے ہے ہی، اولاً تو انہی سے مخصوص ہے. 14 کے علاوہ اللہ نے کل اختیار کسی کو نہیں دینا. اب اختیار کی بحث نہیں ہے، ولایت تکوینی کی ابھی بحث نہیں ہے، لیکن پروردگار نے جو 14 کو اختیار دیا کیونکہ وہ اصل وسیلہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بندگی ان جیسی کسی نے نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے. عبودیت جیسی انہوں نے کی ہے، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ کلاک ہو گیا ہے، لاک ہو گیا ہے. فارمولہ تو اوپن ہے، فارمولہ تو اوپن ہے. جو بندگی کرتا چلا جائے گا ان تک نہیں جا سکتا، لیکن جو بندگی کرتا چلا جائے گا خود بخود اپنی بندگی کے اعتبار سے مالک اسے کیا کرے گا؟ اختیار دیتا چلا جائے گا.
یعنی چیزیں جو ہمارے عام طور پہ کنٹرول میں نہیں ہیں. آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے, کان کنٹرول میں نہیں ہے, زبان کنٹرول میں نہیں ہے. پھر کیا خیال ہے؟ اپنے آپ کو عبد کہتا ہوا اچھا لگتا ہوں؟ یعنی جو سامنے کی چیز ہے. کل مجھ سے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہ جو عبودیت مستحب کا جو انتخاب آپ کہتے ہیں کہ دو مستحب میں ایک مستحب جو اللہ کے نزدیک اس وقت منظور ہو وہ کیسے ترک کرے؟ تو بھائی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, وہاں تک جانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. وہ کیا کوشش ہے؟ وہ یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, یہ تو 2-3 صلاحیتیں جو آپ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کی ہیں, اس پہ کنٹرول لاؤ اپنا. ایسا نہ ہو کہ اس کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہو. جب ہمارے وجود کی مین اجزاء کا ریموٹ کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر ہم اس کی مرضی سے تھوڑی چل رہے ہوں گے, اس کی مرضی سے چل رہے ہوں گے. تو جس کی مرضی سے چل رہے ہوں گے وہی نتیجہ ہو جائے گا. اللہ کے سوا کہیں اور ریموٹ دیا تو اختیار سلب ہونے لگتا ہے, کنٹرول ختم ہونے لگتا ہے پھر خود بخود. کس چیز سے؟ چاہتے ہوئے بھی کہ برا نہ دیکھوں. آج کل تو آپ کو پتا ہے نا, یوٹیوب پہ آپ قرآن سن رہے ہوں, درمیان میں ایک ایڈ آئے گا, کم از کم کچھ سیکنڈ تو مجبور ہے کہ آدمی اس کو اسکپ بھی نہ کر پائے, لیکن موبائل تو پلٹ سکتا ہے. اگر موبائل بھی پلٹنا کنٹرول میں نہیں ہے تو خود کیلکولیشن کرے, ان کے کنٹرول میں چل رہا ہے یا قرآن کے کنٹرول میں چل رہا ہے. کتنی سادی سی بالکل سامنے کی بات ہے یہ. فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, جتنا بھی ہے, منع تھوڑی ہے اس کو دیکھنا, ان کے کنٹرول میں نہیں جانا ہے. یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ تو آنکھ کے سلسلے سے, کان کے سلسلے سے, زبان کے سلسلے سے. کیا خیال ہے زبان؟ اور روایات کہتی ہے بھائی تجربہ تو کر کے دیکھ لو. روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جو شخص 40 روز گناہ نہ کرے زبان پر حکمت جاری ہو جاتی ہے. تو بھائی تجربہ تو کر کے دیکھ لو. جیسے آج کل ایڈ آتے ہیں بہت سارے, آدمی اس پہ چلا اس کو تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. اذان کے احترام کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے کی ہیں, پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ عبودیت کو درک کریں تو پہلے انہی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. اچھا کنٹرول کرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو الگ بات ہے کہ کیا ہوگا تو خدا ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. پہلے کنٹرول کون کرے گا؟ خود کروں گا. کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا, کوئی مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا. انسان اس قدر خود مختار مخلوق ہے کہ اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ جب تک دوسرے کے ہاتھ میں کنٹرول دے گا جب تک پھر اس کے ہاتھ سے چلے گا, لیکن خود اپنے ہاتھ میں لے گا تب کامیاب ہوگا. 2-3 چیزیں خالی, یہ زبان, یہ آنکھ, یہ کان, اس پہ محنت کریں. دیکھیں آپ کے میرے کنٹرول میں ہے کیا نا؟ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اس کو تکرار پھر کروں بعض نئے دوستوں کے لیے. وہ کیا؟ کان سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ ابھی آپ کہیے کان سن رہا ہے. کہاں سن رہا ہے مولانا؟ آواز آ رہی ہے. کیا واقعی یہی ہے کان کا سننا؟ کان سن رہا ہے بھائی. کہاں اور کیسے سنتا ہے؟ آواز تو آ رہی ہے. کیا واقعی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز واقعی. آنکھ دیکھ رہی ہے. کہاں آنکھ کھلی ہوئی دیکھ رہی ہے؟ کہاں واقعی دیکھ رہی ہے؟ میں خالی ایگزامپل دے دوں تاکہ بات پختہ ہو جائے. بھائی کان سننے کا مطلب کیا ہے؟ جو صدا سننی چاہیے وہ سن رہا ہوں کہ نہیں. ایگزامپل دوں. اسلام کے اندر سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب. جواب کیا ہے؟ واجب. اب آپ سے سوال ہے اور اپنے آپ سے سوال ہے, جب کہتا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یہ کیا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ؟ کہا یہ میری طرف سے مستحب کام ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ بھئی ہو سکتا ہے کہ جواب نہ دیا جائے. کیوں نہیں دیا جائے گا جواب؟ السلام علیکم یا امیر المومنین. میں نے کہا مولا امیر المومنین آپ پر سلام ہو.
وہاں سے جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ امکان ہے کہ جواب نہ آئے، امام حسین جواب نہ دیں، امیر المومنین جواب نہ دیں۔ کہا وہ تو جواب دے رہے ہیں، کان بند ہے۔ اب آپ بتائیے، اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جس پہ توجہ نہیں ہوتی کہ کان میں ادھر ادھر کی چیزیں جاتی ہیں، تو وہ کان کے وہ سارے پردے بند ہو جاتے ہیں جس سے امیر المومنین کی آواز کان میں آئے۔ کان سننے کے قابل نہیں رہ جاتے اس آواز کے کہ جو سید الشہداء کی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ کتاب لکھ رہے تھے، اور وہ کتاب لکھتے لکھتے ان کا بہت عرصہ ہو گیا تھا، امیر المومنین کی زری پہ نہیں گئے تھے، بہت عرصہ ہو گیا تھا، کتاب میں مشغول تھے۔ البتہ ظاہر کتاب لکھنا بہت عظیم کام ہے، ابھی اسی قصے میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کتاب لکھتے لکھتے دل کیا، نکلے امیر المومنین کی زری پہ گئے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے مرتضیٰ انصاری جیسے لوگ وہ ہیں جو سلام کرتے ہیں، جواب کو سنتے بھی ہیں۔ علماء زری پہ گئے، سلام کیا، امیر المومنین کو جواب سلام نہیں آیا، یعنی نہیں سن سکے، پیروں سے زمین نکل گئی۔ ظاہر ہے جس کا کنیکشن ایک دفعہ ہو چکا ہو اس کے لیے تو کتنا سخت ہو جائے گا کہ جواب نہ سن سکے۔ مولا کائنات کی خدمت میں بچوں کی طرح جو ہے نا انہوں نے گریہ ازاری شروع کی کہ مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، روئے 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 روئے، عالم بے ہوشی میں گئے، عالم بے ہوشی میں مکاشفہ ہوا۔ معلوم ہے امیر المومنین نے کیا فرمایا، یہاں کیوں آئے ہو زری پر؟ کہا مولا دل کیا زیارت کیا آپ کی، اس زیارت کی غرض سے آپ تک آیا تھا اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ مولا نے کہا تمہیں معلوم ہے جو تم کام کر رہے ہو وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا کام کرے کہ امیر المومنین اسے قبول کرے، کام کے اخلاص کا یہ عالم ہو۔ مولا سے بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، کہہ رہے مولا وہ کام تو میں کر ہی رہا ہوں۔ مولا نے کہا ہو سکتا ہے تمہیں یہ جو فاصلہ آیا ہے، یہ وقت جو فرق آیا ہے، ہو سکتا ہے موت آ جائے اور تم وہ کام پورا نہ کر سکو۔ اب بچوں کی طرح اب لاجواب ہو گئے۔ آخری جملہ سنیے گا امیر المومنین کا کیا تھا، کہا شیخ مرتضیٰ انصاری سے مرتضیٰ تم اپنے گھر پر بیٹھ کر کام کرو، جب تمہیں حاجت ہوگی علی تم سے ملنے تمہارے گھر آئے گا۔ اب آپ عالم دیکھ رہے ہیں، کائنات پہ کیا تصرف چاہیے، کس کو چاہیے کہ سورج کو پلٹائے، کس کو ضرورت پڑی ہے؟ سورج کو پلٹائے، چاند کو دو ٹکڑے کرے، زمین کو روکے، یہ سارا کام کرے، کس کو پڑی ہے؟ صرف اس لیے اللہ کا حکم ماننا ہے کہ علی ہماری طرف توجہ کر لے، مولا کائنات کی سرپرستی میں آ جاؤں، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہو جاؤں۔ کان 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 کھولنے کی ضرورت ہے، آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، اسی طرح زبان کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ بندگی سے ہوگا، اللہ کی بندگی سے ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ خدا کی بندگی کرے۔ اور خدا کی عبادات میں مخلص ترین عبادت ہے حسین ابن علی پہ گریہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلسل آپ کو اللہ نے رونے کی توفیق دی ہے۔ ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کے چہرے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ یہ آنسو کی طرف دل کیوں چلا گیا ہے؟ ابھی میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ ابھی معلوم ہے اس کا رمز کہاں ہے؟ ادھر بات شروع ہوتی ہے، دل ملول ہوتا ہے، مطلب پتہ ہے؟ کسی عاشق کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے جیسے ہی ماحول بنتا ہے ہم متوجہ ہوتے ہیں، یعنی کیا کہا، گویا ایسے ہے جیسے ہمارے قلب پر حسین ابن علی نے ہاتھ رکھ دیا، یا حسین ابن علی نے ہماری جانب توجہ کر لی۔ اور کیا چاہیے ہمیں کہ ایک دفعہ حسین ابن علی ہماری طرف توجہ کر لی۔ معشوق ہے حسین ہمارا، عاشق ہیں حسین ہمارے۔ کیا کروں؟ ایک لفظ سنتے جائیے۔ آقا پناہیان کا
استدلال ہے، ان کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ جب مجلس میں حسین آتے ہوں گے تو کیا ممکن ہے کہ ان کے ساتھ عباس نہ آتے ہوں؟ معلوم ہے کیا کہا انہوں نے؟ فرماتے ہیں آمادہ ہو جایا کرو جب رونا کا آغاز ہو تو یہ کیفیت ایجاد کرو کہ مولا حسین میرا بیمار دل آپ کے حوالے ہے، یہ میرا بیمار دل جو مریض ہے یہ میں ٹھیک کرنے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں جیسے یہ تصور کرتا ہے نا عزادار، فوراً حسین ابن علی حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس کا علاج کرو. خوش قسمت ہے وہ انسان جو جناب عباس کے ہاتھوں جس کا علاج ہو جائے. اب آ گیا ہے تذکرہ تو ایک لفظ اور سنیں. کسی ذاکر کا جملہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ عباس کے جانے سے کیا ہوا. وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، بس ایک ہی جملہ پڑھوں گا بات شاید تمام ہو جائے، آپ رو لیں اس جملے پر فقط. کچھ دیر تو خود تصور بھی کر سکتے ہیں نا کہ عباس گئے تو ہوا کیا. عباس تو چلے گئے، حسین کا لاشا پامال ہو گیا. عباس ہوتے تو حسین کا لاشا کس کی مجال تھی کہ پامال کرتے. لیکن عزیزو لاشا پامال ہونا اپنی جگہ. روایت کہتی ہے جناب زینب کی گود میں جناب سکینہ کو کچھ قرار آیا شام غریبہ میں. جناب سکینہ کی آنکھ جو کھلی، معلوم ہے کیا پوچھا؟ پھوپھی اماں آپ کی چادر کا کیا ہوا؟ کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ عباس چلے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین کے نہ جانے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جتنا زور سے رو سکتے ہو رو. حسین کے نہ جانے کتنے بچے خیموں میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو گئے. فوج اشقیاء گھوڑوں سمیت خیموں میں آ گئے. کیوں؟ عباس چلے گئے. جناب زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا جب عباس کی شہادت ہوئی. کہا اے بیویوں میں نے ضمانت لی تھی تمہارے پردے کی، میں اس ضمانت سے منصرف ہوتی ہوں. ارے میرا عباس ہی نہیں رہا. سارا مقدمہ میں نے اس جملے کے لیے بنایا تھا، جو نہیں رو سکا وہ رو لے، جو رو چکا ہے وہ زور سے رو لے. اپنے آنسو امام زمانہ کے حوالے کر دے، ان کے رومال کے حوالے کر دے. ایک ذاکر نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم عباس کے جانے سے کیا کیا ہوا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے عباس چلے گئے. سکینہ کے رخسار پہلے لال ہوئے، پھر سکینہ کے رخسار نیلے ہوئے، پھر سکینہ کے رخسار کالے ہو گئے. ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.